سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے آخری پارے کی سورۃ الناس مدنی سورہ ہے، جس کی 6 آیات کریمہ ہیں۔ اس کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے اس وقت حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے یہ بڑی عظیم سورہ نازل فرمائی، اور ترتیب کے حوالے سے قرآن مجید کی یہ آخری سورہ ہے، یعنی قرآن مجید کی سورتوں کا اختتام اس سورہ پر ہوتا ہے۔ 2 سورتیں ہیں، ایک یہ اور اس سے پہلے والی سورہ سورۃ الفلق۔ ان دونوں کو ملا کر معوذتین کہا جاتا ہے۔ تعوذ کہتے ہیں پناہ حاصل کرنا، پناہ مانگنا، اللہ کی پناہ، اللہ کی مدد۔ اس سورہ میں جو سورۃ الناس کی تلاوت کی گئی، اللہ نے کیا فرمایا؟ ترجمہ دیکھیں۔ قل، آپ فرما دو۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فداک امی و ابی۔ قل، آپ فرما دیں، اعوذ برب الناس، میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے، ملک الناس، سب لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، سب لوگوں کا خدا ہے، من شر الوسواس، اس کے شر سے جو دلوں میں برے خطرے ڈالے، الخناس، اور دبک جائے، دبک رہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنتی والناس، جن اور آدمی۔ یہ سورہ یہاں ختم ہو گئی۔ اور موضوع ہے آج کا وسوسے اور ان کا علاج۔ وسوسے اور ان کا علاج۔ وسواس، خیالات۔ عام طور پر جب وسوسہ کہیں تو اس کا معنی ہوگا نیگیٹو خیال، منفی خیال، برا خیال، برا گمان، یہ وسوسہ ہے۔ اس سورہ میں خصوصیت کے ساتھ وسوسوں کا ذکر ہے، اور ذکر ہی نہیں، ان کا علاج ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ وسوسے ہیں کیا، اور ان سے پناہ حاصل کرنا باری تعالیٰ کی کس کس طرح سے بتایا گیا ہے۔ قل میں جیسا کہ میں نے کہا اشارہ ہے ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب، کیونکہ اللہ نے اپنے کلام کو وسیلہ محمد رسول اللہ سے نازل فرمایا ہے۔ وسیلہ کس کو بنایا ہے؟ ذات
رسول کو، کیونکہ قرآن ہر ایک پر تو نازل نہیں ہوا، ہر ایک کے پاس پہنچ گیا ہے. آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے، سب پڑھتے ہیں. قرآن پہنچا سب کے پاس ہے، مگر نازل ایک ہی ہستی پر ہوا ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، ورنہ ہم کیا جانتے کہ قرآن کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، لوگوں یہ قرآن ہے، اور قرآن سے مراد اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، بارگاہ الہی سے عطا ہوا ہے. تو کل میں اللہ نے اپنے حبیب و محبوب سرکار دو عالم مفخر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ فرمایا. آپ فرمائیں تاکہ آپ کے فرمانے سے بات مضبوط ہو جائے، دلیل بن جائے کہ اللہ نے جو فرمایا رسول کے ذریعے سے فرمایا. اب دیکھیے، ہمارا جو ایک اعتقاد ہے عوام اہل سنت کا، عقیدہ اہل سنت، وہ ہے عقیدہ توسل، وسیلے کا عقیدہ. ہم اس کے قائل ہیں، منکر نہیں، اللہ معاف کرے. تو وسیلہ اس قل سے بھی پتہ چل رہا ہے. جہاں جہاں قرآن میں قل آیا وہ اشارہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آپ فرماؤ، تو بیچ میں کون سی ذات آئی؟ رسول اللہ کی. اللہ اور بندے کے درمیان کون آیا؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک شاعر نے کہا کہ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل. ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل. خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی طرف اشارہ ہے. اس شعر میں ان کی صفات بیان کی گئی. کیا؟ ادھر اللہ سے واصل، اللہ کے ساتھ ملے ہوئے، یعنی رابطہ، اللہ سے رابطہ، کانٹیکٹ. جو رابطہ اللہ کا اور رسول کا ہے وہ اور کسی کا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرب ہے ذات باری تعالیٰ سے، وہ خاص قرب ہے، وہ خاص نزدیکی ہے، ہر ایک کو حاصل نہیں ہو سکتا. کیونکہ حضور نے فرمایا میرے اور اللہ کے درمیان ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جہاں کوئی اور نبی، کوئی اور فرشتہ نہیں ہوتا، صرف میں ہوتا ہوں اور میرا رب ہوتا ہے. تو ایسا قرب کسی اور کا کہاں ہوگا؟ بات لمبی ہو جائے گی، میں صرف نقطہ بتا رہا ہوں. بیان جو ہوتا ہے اس میں بعض نکات آتے ہیں، پوائنٹس، وہ آپ کو یاد رکھنے کے لیے ہوتے ہیں. کیا آپ یاد رکھنا اس بات کو اپنی سمجھ کے لیے، دوسروں کو سمجھانے کے لیے کہ قل قرآن میں اللہ نے فرمایا، اس میں واسطہ آ گیا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ فرماتا ہے آپ فرماؤ. اور یہ جو شعر میں نے پڑھا، ادھر اللہ سے واصل، ادھر اللہ سے رابطہ، ادھر مخلوق میں شامل، کہ یہاں اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی حضور کا ربط ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص تعلق ہے، ادھر سے بھی جدا نہیں، ادھر سے بھی جدا نہیں، دونوں کے ساتھ بڑا تعلق ہے. خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا.
حرف مشدد اس حرف کو کہا جاتا ہے جس میں تشدید ہو، تشدید وہ لفظ، اس کے اندر ایک حرف آتا ہے تشدید والا. مثال لفظ محمد، کیا محمد، محمد میں ایک جگہ تشدید آئی ہے اوپر، اس تشدید نے محمد کی آواز نکالی، یعنی ہا اور میم دونوں کے درمیان محمد. وہ تشدید ایک طرف ہا سے ملی، دوسری طرف میم سے ملی، تو آواز کیا نکلی؟ محمد. اگر تشدید نہ ہوتی تو پھر محمد کی آواز نہ نکلتی. تو جہاں اس طرح کی آواز نکالنی مقصود ہو وہاں تشدید لائی جاتی ہے، شد جس کو ہم کہتے ہیں شد. قرآن کے اعراب میں سے ایک ہے شد، یہ شد ہے. تو کہنے والے شاعر نے کہا کہ اس ذات محمد رسول اللہ میں خصوصیات شد والی پائی جاتی ہے کہ وہ ذات اللہ کے ساتھ بھی رابطے میں ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی رابطے میں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں وسیلہ. تو میں نے یہ کہا کہ قل کا لفظ قرآن میں جہاں آیا اس سے عقید توسل کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے چاہا کہ جو بات اللہ بیان کرنا چاہتا ہے وہ رسول کے وسیلے سے بیان کرے، رسول بیان کرے، حبیب محبوب اس کا وسیلہ بنے، ذریعہ بنے اظہار کا. تو اللہ نے فرمایا قل، آپ بتا دیں اے رسول، یعنی آپ جو بتائیں گے وہ بتانا ایسا ہوگا کہ کوئی اور کیا بتائے. آپ جو وضاحت فرمائیں گے وہ ایسی وضاحت ہوگی کہ کوئی اور کیا کرے وضاحت، پھر اور کسی وضاحت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. جو کچھ آپ بتائیں گے اسی کو مثال بنائی جائے گی قیامت تک. کیا فرما دیں؟ قل اعوذ برب الناس، آپ کہیں کہ میں اس کی پناہ میں آیا جو لوگوں کا رب ہے. کون؟ اللہ، سب لوگوں کا رب ہے. اب دیکھیں کیا عجیب بات ہے، دنیا میں لوگوں نے مختلف معبود بنا لیے. کوئی کسی کو رب بناتا ہے، کوئی کسی کو رب بنا لیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے تو واضح کر دیا کہ سب کا رب میں ہی ہوں. کوئی مانے نہ مانے، کوئی جانے نہ جانے، کوئی پہچانے نہ پہچانے، مگر رب تو ایک ہی ہے، اور رب العالمین ہے. ایک اللہ، ایک معبود، ایک خدا، دو نہیں، دو سے زیادہ نہیں، ایک سے زیادہ نہیں، ایک ہی ہے. قل اعوذ برب الناس، آپ کہیے میں اس کی پناہ میں آیا. یہ پناہ میں آنا یہ تعوذ کہلاتا ہے. تعوذ اس کی بڑی اہمیت ہے دین اسلام میں. یہ جو آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ ہے، اس کو کہتے ہیں تعوذ، پناہ چاہنا اللہ کی. اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور جب تو قرآن پڑھے تو اللہ کی پناہ مانگ شیطان رجیم سے. تو حکم جب یہ آ گیا تو آپ دیکھیں کہ جب قرآن کوئی پڑھے گا، ہم میں سے آپ میں سے کوئی بھی، تو پہلے اعوذ باللہ پڑھنا شرط ہے، پھر بسم اللہ. پہلے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں تک کہ نماز میں بھی جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تو سورۃ الفاتحہ چونکہ قرآن ہے تو اس میں پہلے پڑھی جاتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمدللہ رب العالمین۔ یہ طریقہ ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھتے ہوئے اگر قرآن پڑھنا کوئی موقوف کر دے، اب دوبارہ شروع کرے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے گا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اللہ سے پناہ مانگنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم دی ہے، خود آپ نے بھی تعوذ کیا اور صحابہ کو بتایا کہ اللہ کی پناہ مانگتے رہا کرو۔ کئی بار قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، اور اگر کوئی برا خواب دیکھ لے، ڈراؤنا خواب، سوتے ہوئے خواب آ جائے تو آنکھ کھلے تو حدیث میں ہے کہ بائیں طرف چہرہ کر کے 3 بار تھتکارے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کیونکہ وہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ڈراؤنا یا برا خواب، گندا خواب، وہ شیطان کے دخل سے ہوتا ہے، دخل اندازی شیطان کی، ابلیس کی، یا کوئی جنات میں سے کوئی شیطان اس کی دخل اندازی۔ تو پھر آنکھ کھلتے ہی 3 بار تھتکارو اور کروٹ دوسری طرف ہو کر سو جاؤ۔ یا غصہ آ جائے کسی کو تو حدیث میں حضور نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو تاکہ دور ہو جائے غصہ۔ تو یہ بار بار تعوذ، اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی جو تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے ہم سب کے لیے، مرد ہو یا عورت۔ اس کے لیے وضو کی بھی قید نہیں، جب چاہے پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو وسوسہ اگر کسی کے دل میں پیدا ہو جائے، وسوسے کا موضوع ہے نا آج، وسواس، برے خیالات، گندے خیالات، منفی خیالات، تو کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یا یہ سورہ پوری کے پوری پڑھ سکتے ہیں، یا سورہ فلق، یا دونوں صورتیں۔ سنیں گے آپ حدیث میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل فرمایا، معوذتین پر۔ معوذتین 2 صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ میں نے بتا دیا۔ اب پہلی آیت میں کیا فرمایا اللہ نے؟ قل اعوذ برب الناس، اے رسول آپ فرما دیں کہ میں اس کی پناہ مانگتا ہوں جو سارے لوگوں کا رب ہے، سب کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ اور رب صرف انسانوں کا ہی نہیں ہے، جنات کا بھی رب ہے، فرشتوں کا بھی رب ہے، ہر مخلوق کا رب ہے، ہر عالم کا رب ہے۔ جتنے عالم ہیں ان سب عالم کا رب اللہ ہی ہے، کوئی الگ الگ رب نہیں ہے۔ دنیا کے دیگر مذاہب ہیں، ادیان، ریلیجنز، اس میں لوگوں نے الگ الگ رب بنائے ہوئے ہیں، کوئی شر کا خدا، کوئی خیر کا خدا، کوئی فلاں کا بھگوان، کوئی فلاں چیز کا بھگوان، یعنی مختلف چیزوں کے مختلف بھگوان، مختلف چیزوں کے مختلف خدا نہیں۔
مسلمانوں کا خدا ایک ہی ہے، مسلمانوں کا رب ایک ہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تو وہ ہوں جو ہر عالم کا رب ہوں۔ قل اعوذ برب الناس۔ پھر دوسری آیت میں فرمایا ملک الناس، سب لوگوں کا بادشاہ ہوں، یعنی ان پر حکمرانی کرنے والا ہوں، احکم الحاکمین۔ یہ دنیا میں جو آپ حکمرانوں کو دیکھتے ہیں یہ تو ایسے ہی تماشے والے حکمران ہیں جن کی کوئی حیثیت ہے نہیں، پل میں ہوا نکل جائے۔ دنیا کی جو حکمرانی ہے یہ تو آنی جانی ہے اور فانی ہے، اصل حکمران تو وہ ہے جو لافانی ہے، جس کو فنا نہیں، باقی ہے، قدیم ہے۔ دنیا کے حکمران دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، سلاطین ہوتے ہیں نا ملکوں میں۔ کچھ ملکوں میں جمہوریت ہے، وہاں کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے، وہاں کوئی صدر ہوتا ہے۔ کہیں بادشاہت ہے، آمریت ہے، وہاں بادشاہ ہوتا ہے، سلطان ہوتا ہے۔ جو بھی ہو، بادشاہ ہو، سلطان یا وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، یہ صرف دکھاوے والے ہیں، یعنی فانی ہیں۔ ایسے ہیں کہ جیسے ٹائر میں سے ہوا نکال دو تو پھس ہو جائے۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ کچھ بھی نہیں، وقتی ہے۔ ایک پن چباؤ ہوا نکل جائے، ایک سانس بند ہو جائے بادشاہی گئی، ایک سانس بند ہو جائے وزیر اعظم بھی ختم، صدارت ختم ہے نا دنیا میں۔ اللہ نے فرمایا ملک الناس، میں تو لوگوں کا وہ بادشاہ ہوں جس کی بادشاہی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، قیامت قائم ہو جائے، پھر بھی بادشاہی اللہ کی ختم نہیں ہوگی۔ وہ ہمیشہ سے بادشاہ ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا، ہمیشہ سے رب ہے، ہمیشہ رہے گا۔ پھر فرمایا الہ الناس، کہ میں اس کی بھی پناہ مانگتا ہوں جو سب لوگوں کا خدا ہے۔ الہ عربی میں معبود کے لیے لفظ آتا ہے، جس کی عبادت کی جائے، اس کو خدا بھی کہتے ہیں۔ ہم اللہ کو اللہ بھی کہتے ہیں، ہم اللہ کو خدا بھی کہتے ہیں، دونوں جائز ہیں، دونوں لفظ مستعمل ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں۔ لفظ خدا استعمال کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، نثر میں ہوتا ہے، نظم میں ہوتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ قرآن کے ترجمے میں بھی خدا آیا ہے۔ دیکھیے یہاں پر الہ الناس کا ترجمہ کیا ہے؟ سب لوگوں کا خدا۔ تو خدا فارسی زبان میں اللہ ہی کو کہا جاتا ہے، اشارہ اسی طرف ہے، مگر کوئی اور اللہ نہیں۔ کبھی اللہ، کبھی خدا، کبھی رب، مگر یہ سب ہیں کون؟ ایک ہی۔ ایک ہی ہے جو رب بھی ہے، ایک ہی ہے جو اللہ بھی ہے، ایک ہی ہے جو خدا بھی ہے، ایک ہی ہے جو معبود بھی ہے، ایک ہی ہے جو بادشاہ بھی ہے۔ حقیقی وہ وہی ہے، حق موجود فی کل الوجود، وہی ہے جو ہر جگہ موجود ہے، سب لوگوں کا خدا۔ الہ الناس یعنی کہ یہ خدا ہونا اور اللہ ہونا اسی کو زیبا ہے، کسی اور کے لیے لفظ خدا استعمال نہیں ہو سکتا مخلوق میں سے۔ خدا کا لفظ اگر آئے گا تو پھر اللہ ہی کے لیے آئے گا، یعنی اگر کوئی خدا کہے بھی تو جائز ہے اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوگا، اس سے مراد اللہ کی ذات ہی لی جائے گی، کوئی اور نہیں۔ اب آ گئی بات جو موضوع ہے ہمارا، من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو دلوں میں برے خطرے ڈالے اور دبک جائے، رک جائے، ہٹ جائے۔
یعنی خطرہ بھی ڈالے دل میں. کس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں؟ اللہ کی. اس کے شر سے. اب وہ کون ہو سکتا ہے؟ شیطان، جس کو ہم کہتے ہیں ابلیس. ایک تو وہی ہے، اور ایک ہے شیطان جو جنات میں سے ہو. یعنی جنات ایک اللہ کی مخلوق ہے نا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ ہماری طرح ایک مخلوق ہے اللہ کی. قرآن میں ابھی ذکر بھی آیا اس کا آگے، من الجنتی والناس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے. تو جنات ایک مخلوق ہے، اللہ نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا. یہ جو شیطان ہے یہ بھی جن ہے، فرشتوں میں رہتا تھا، اس لیے کہ عبادت بہت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی، تو فرشتوں میں رہا کرتا تھا. مگر جب نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے بھگا دیا، باہر نکال دیا. تو رہتا فرشتوں میں تھا مگر ہے کون؟ جن، جس کو ہم ابلیس شیطان کہتے ہیں، عزازیل. تو وہ بھی خطرہ دل میں ڈالتا ہے، وسوسہ جس کو ہم کہتے ہیں، لرکنگ فیئرز. کوئی ایسے خطرات جو برے قسم کے ہوں، نیگیٹو ٹائپ کے، وہ ڈالتا ہے. وسوسہ اسی کو کہتے ہیں جو منفی طور کا ہو، مثبت نہ ہو، پازیٹیو نہ ہو، منفی ہو، وہ دل میں ڈال دیتا ہے شیطان. اور پھر جنات میں سے کوئی شیطان وہ بھی ڈال سکتا ہے. اب جیسے حدیث میں آیا کہ جب آپ وضو کرتے ہو تو وضو کا بھی ایک شیطان ہے، اس کا نام ہے ولہان. وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ہاتھ صحیح نہیں دھلا، پاؤں صحیح نہیں دھلا، ناک میں پانی صحیح نہیں پڑا، مسا صحیح نہیں ہوا. مختلف قسم کا وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، اگرچہ آپ نے صحیح کیا ہو مگر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ولہان اس کا نام، وہ وضو کا شیطان ہے. ایک شیطان ہے جو نماز کے بیچ میں آ جاتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے قرات کے درمیان. ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث پاک ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے درمیان نماز میں قرات کے درمیان شیطان آ گیا اور اس نے بیچ میں وسوسہ ڈال دیا میرے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. یہ خنزب ہے، خنزب اس کا نام لیا حضور نے، یعنی اس کا نام ہے خنزب شیطان. اس کا کام یہ ہے کہ یہ نماز کے اندر آ کر وسوسہ ڈال دیتا ہے. بار بار انسان کو خیال آتا ہے تکبیر صحیح نہیں ہوئی، کبھی خیال آئے گا سجدہ صحیح نہیں ہوا، کبھی خیال آئے گا یہ صحیح پڑھا نہیں میں نے. اس قسم کے خطرات، وسواس، یہ وہ شیطان کی قسم ہوتی ہے، شیاطین کی، وہ دل میں ڈال دیتے ہیں. تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو. اللہ نے فرمایا اس کا کام ہے وسوسے ڈالنا. الخناس فرمایا وہ جو دبک بھی جاتا ہے. کیسے؟ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہو تو دبک جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، یعنی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اعوذ باللہ پڑھا، دبک گیا. یا کوئی اللہ کی تسبیح پڑھی، رک گیا. مثلا کوئی خیال آیا برا، آپ نے اسی وقت لاحول پڑھی، تو لاحول بھی ایک ایسی تسبیح ہے جو اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. تو وہ دبک جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. تو فرمایا اللہ نے من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو وسوسے بھی ڈالتا ہے وہ دبک بھی جاتا ہے. جب اللہ کے ذکر پڑھو تو رک جاتا ہے. اس سے پناہ مانگو اللہ کی. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. من الجنتی والناس. اب اللہ فرماتا ہے یہ کون ہے؟ یہ دو قسم کے لوگ ہیں فرمایا، جنات میں سے اور آدمی میں سے. یعنی ایک تو وسوسہ ڈالنے والا شیطان ہے، ابلیس بھی ہے،
ایک جنات میں سے کوئی شیطان ہے اور ایک آدمی ہے، یعنی جو لوگ ہوتے ہیں نا ایسے برے لوگ، وہ بھی وسوسے ڈالتے ہیں. مثلاً برے دوست، اسی لیے حضور نے فرمایا دوستی کرو تو دیکھ کر کرو، ہر ایک کو دوست نہ بناؤ، دیکھو کہ برا ہے کہ اچھا ہے، یہ نہ ہو کہ تمہارے لیے گلے پڑ جائے، تمہیں بھی راستے سے بھٹکا دے، اللہ کے راستے سے ہٹا دے اور تمہیں دوزخ میں کہیں گرا دے. تو بچو ایسی دوستی سے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں وسوسہ ڈالتے ہیں، ارے کیا ہر وقت قرآن پڑھتے ہو، ارے کیا نمازیں پڑھتے ہو، ارے کیا یار ذکر اللہ میں جاتے رہتے ہو، ارے کیا یار آپ مرشدان اعظام پیران اعظام کی باتیں کرتے ہو. یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ آدمیوں کے شیطان، وسوسے ڈالنے والے. یعنی جو ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ان کی مثال وہ ہے کہ خود تو ڈوبے ہوئے ہیں اور جو بیچارہ پار ہونا چاہتا ہے اس کو بھی ڈبانا چاہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ آ جاؤ، آپ کیا کرو گے؟ چلو آؤ تاش کھیل لیتے ہیں، چلو آؤ سینما چلے جاتے ہیں، چلو آؤ اور گپ شپ کر لیتے ہیں، چلو آؤ کوئی اور کھیل میں لگ جاتے ہیں، چلو کچھ اور کر لیتے ہیں. یعنی کہ نیکی سے ہٹو، نیکی سے ہٹ جاؤ، آ جاؤ ہمارے ساتھ. تو اللہ فرماتا ہے ان کے وسوسوں سے بھی بچو. یہ بھی وہ ہے جو دلوں کے اندر خطرات ڈالتے ہیں، ان کی وجہ سے تم وسوسے میں پڑ جاتے ہو، گمراہی میں پڑ جاتے ہو، سوچنے لگ جاتے ہو ارے اچھا پتہ نہیں ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. تو نہیں، یہ وسوسہ ہے، نکالو باہر، پھینکو اس کو. چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگو، من الجنۃ والناس، جو جنات میں سے ہیں اور انسانوں میں سے ہیں. حدیث پاک میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملایا کرتے تھے اور یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کیا کرتے تھے، پھونکتے تھے، اور پھونک کر پورے جسم پر، جسم مبارک پر، سر سے لے کر پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے اور پھر سویا کرتے تھے، پھر آرام فرماتے تھے. ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بیماری آتی تو پھر میں یہ عمل کیا کرتی تھی کہ میں یہ کرتی کہ آپ کے دست مبارک پر یہ صورتیں پڑھ کر دم کر دیتی تھی اور آپ کے ہاتھوں کو پھیر دیا کرتی تھی. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. وسوسوں سے بچنے کے لیے، جنات کے اثرات سے بچنے کے لیے، بد اثرات سے بچنے کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے، کچھ بھی ہو، بس اللہ نے جب یہ صورت نازل فرمائی تو فرما دی. اب اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. ایمان، یقین بہت بڑی چیز ہے، عقیدہ بہت بڑی بات ہے. تو ہر مسلمان کو عقیدہ رکھنا چاہیے اس پر کہ جو اللہ نے نازل کر دیا بس اس کو پڑھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جب گمراہ کرنا چاہتا ہے تو وہ سوال پیدا کرتا ہے دل میں، یہ بتاؤ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں بات کیسے ہوئی. اس طرح سے سوالات دل میں ڈالتا ہے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں. یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ آخر میں وہ یہاں پہنچتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا، پھر یہاں تک آ جاتا ہے خبیث شیطان. پہلے تو دوسری چیزوں سے شروع کرتا ہے، بھلا یہ کس نے پیدا کیا، وہ کس نے پیدا کیا، وہ کس نے پیدا کیا. جب دل میں خیال آتا ہے اور اگر ہم یہ سوچے اللہ نے کیا، اللہ نے کیا، اللہ نے کیا، تو آخر میں سوال داغتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا. حضور فرماتے جب یہاں تک پہنچ جائے نا تو پھر اس کو بھگاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اب یہ تمہارا کام نہیں ہے، اب اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ شیطان ہے، مردود ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے. اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت لی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا. اللہ نے فرمایا کرتا رہے کوشش، میرے جو خاص بندے ہیں ان پر تیرا جادو نہیں چلے گا، تیرا اثر نہیں ہوگا. تو جب وہ یہاں تک پہنچ جائے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو حضور فرماتے پھر اس کو بھگا دو اس طرح سے کہ اللہ سے پناہ مانگو. تو آج کے جمعہ میں ہم نے وسوسے اور ان کا علاج
اس کے بارے میں قرآن مجید کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں جو کچھ سنا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔